آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت جبریل 3 جھنڈا لے کر تشریف لاتے ہیں، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں، اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ گاڑ دیتے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے دروازے جھنڈا لگا دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ جھنڈا لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ تو بتاؤ جبریل امین نے جو جھنڈا لگایا تھا کیوں لگایا تھا؟ میرے آقا کی آمد کی خوشی کے لیے، اعلان تھا میرے آقا کی آمد کا۔ تو اگر آقا دو عالم کی آمد پر جبریل خانہ کعبہ کی چھت پر جھنڈا گاڑے تو جائز ہے، تو جبریل کے ماننے والے رسول اللہ کے غلام اگر رسول اللہ کے آمد کے دن اپنے دروازے پہ جھنڈا لگائے تو جائز ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف روانہ ہو گئے۔ مکہ والوں نے اعلان کیا کہ اس محمد ابن عبداللہ کو جو گرفتار کر کے لائے گا زندہ یا مردہ، اسے 100 اونٹ انعام کے طور پہ دیے جائیں گے، 100 اونٹ انعام کے طور پہ دیے جائیں گے۔ بہت سے لوگ تلاش میں نکلے، ان میں سے ایک بریدہ اسلمی بھی نکلا، اپنے قبیلے کے 70 جوانوں کو لیا۔ بریدہ اسلمی ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے آقا جب مدینے کے قریب پہنچ چکے تو بریدہ اسلمی سامنے آ گیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کون ہو؟ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارا خاندان کیا ہے؟ کس لیے آئے ہو؟ جب میرے آقا نے لبہائے نبوت سے گل چھڑے جھاڑے، جب میرے آقا کے لبہائے نبوت سے پھولوں کی پنکھریوں جیسے ہونٹوں سے جب میٹھی میٹھی باتیں سنے تو بریدہ نے کہا، آپ کون ہیں؟ ذرا اپنے بارے میں بتائیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں، محمد ابن عبداللہ رسول اللہ۔ اے بریدہ، میں محمد ابن عبداللہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ میرے آقا کا انداز بیان ایسا تھا کہ بریدہ نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب بریدہ نے کلمہ پڑھا تو تمام ساتھیوں نے بھی کلمہ پڑھا۔ آقا کریم کو گرفتار کرنے گئے تھے لیکن میرے آقا کے زلفوں کے اسیر بن گئے، میرے آقا کے حسن کے اسیر بن گئے۔ میرے آقا کو دیکھ کر میرے آقا کے قدموں پہ نچھاور ہو گئے۔ یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں، تفسیر روح البیان میں ایک روایت نقل کیے ہیں، محمود غزنوی حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں۔ اس مجلس میں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس ذکر کو سن کر محمود غزنوی نے پوچھا، یہ کیسے بزرگ تھے؟ اس بزرگ کی شان کیا ہے؟ تو حضرت ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں، من رآہ اہتدا۔ حضرت بایزید بستامی ایسے بزرگ تھے کہ جس نے اسے دیکھ لیا وہ ہدایت پا گیا، جس نے اس کے چہرے کو دیکھ لیا وہ ہدایت پا گیا۔ محمود غزنوی بڑا ہوشیار تھا، کہا پھر تو ابو جہل نے آقائے دو عالم کو بار بار دیکھا، رسول اللہ کو بار بار دیکھا، پھر وہ مسلمان کیوں نہ ہوا؟ تو ابو الحسن خرقانی کہتے ہیں،
ما رأى رسول اللہ رآہ محمد ابن عبداللہ یتیم ابی طالب۔ اے غزنوی سن، ابو جہل نے کبھی اللہ کے رسول کو دیکھا ہی نہیں، اس نے دیکھا تو محمد ابن عبداللہ کو دیکھا، ابو طالب کے یتیم کو دیکھا۔ اگر رسول کو رسول کی نظر سے دیکھا ہوتا، ابو بکر کی نظر سے دیکھا ہوتا، عمر فاروق کی نظر سے دیکھا ہوتا، عثمان غنی کی نظر سے دیکھا ہوتا، علی مرتضیٰ کی نظر سے دیکھا ہوتا، تو رسول اللہ کے قدموں میں اپنا سر جھکا دیا ہوتا۔ میں عرض کر رہا تھا، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اب ساتھ میں رسول اللہ کے ساتھ چلنے لگے تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم جہاں جا رہے ہیں وہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، اے میرے آقا آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کے ساتھ میں جھنڈا ہونا چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا جیسا چاہو۔ میرے آقا نے منع نہیں فرمایا کہ جھنڈا لگانا بدعت ہے، میرے آقا نے فرمایا جیسا چاہو۔ بریدہ اسلمی نے اپنی پگڑی کھولی، اسے 2 ٹکڑے میں بانٹا، اپنے نیزے میں باندھ دیا، جھنڈا لہراتا ہوا رسول اللہ کی غلامی میں، رسول اللہ کی معیت میں مدینے کی طرف چل پڑا۔ بریدہ اسلمی نے بتا دیا، جب نبی کی آمد کی بات ہو تو جھنڈا لہرانا رسول اللہ کے اس غلام کی سنت ہے، بریدہ اسلمی کی سنت ہے۔ آقائے دو عالم جب مدینے پاک میں تشریف لے گئے تو عورتیں اپنے گھر کے بالا خانے میں چڑھ گئیں، اپنے گھر کی چھتوں میں چڑھ گئیں، مرد اپنے گھروں کے چھتوں میں چڑھ گئے، بچے راستوں میں دوڑنے لگے اور کہنے لگے جاء رسولنا، جاء نبینا، جاء محمد، جاء رسولنا، جاء نبینا۔ اور چھوٹی چھوٹی بچیوں نے آقا کی آمد کے موقع پر گنگنایا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا للہ ما دعا داعی۔ پتہ یہ چلا آقا کی آمد کے لیے راستوں میں چلنا مدینے والوں کی سنت ہے، بالا خانوں سے دیکھنا مدینے والوں کی سنت ہے، اور نبی کے ترانے گانا مدینے کی ان بچیوں کی سنت ہے۔ اگر آج آقائے دو عالم کی آمد کے موقع پر جلوس نکالا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ جلوس نکالنا کہاں سے ثابت؟ عزیزان محترم، جس دن مدینے میں میرے آقا تشریف لے گئے تو حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ اس دن مدینے کی در و دیواریں چمکدار ہو گئی، حسین ہو گئی، ہر گھر میں خوشیاں ہو گئیں، لوگوں نے چراغاں کیے، جوانوں نے اسلحے کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ میں 2 صفیں بنا لی، ایک صف دائیں طرف، ایک صف بائیں طرف، کچھ آگے ہو لیے، کچھ پیچھے ہو لیے، رسول اللہ بیچ میں ہو لیے، اور پوری شان و شوکت کے ساتھ مدینے والے ترانے گاتے ہوئے جا رسولنا، جا نبینا، جا محمد کے ترانے گانے لگے، اور جلوس کی شکل میں میرے آقا مدینے میں داخل ہو گئے۔ بے شمار باتیں ہیں جو آقائے دو عالم کی یاد میں کی جا سکتی ہیں، لیکن جتنا بھی کیا جائے وہ کم ہے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔
خوب کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے، باغ باں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔